24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. آج ہم تیسری جماعت کی واقفیت عامہ پر ٹیوٹوریلز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 1 پر ہے. عنوان ہے سورج. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم. اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بنیادی سمتوں کو جان سکیں، یہ جان سکیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اسکول اور گھر کے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف موجود جگہوں کے نام بتا سکیں، سائے کی بناوٹ کو بیان کر سکیں اور جان سکیں کہ سائے کا رخ اور جسامت وقت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باپ کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوال بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو ہدایت دیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا جب تک کہ آپ سوال لکھنا ختم نہ کر لیں، اور یہ بھی کہ وہی بچہ جواب دے گا جس سے سوال کا جواب مانگا جائے. اب یہ ایک سوال محترم ٹیچر جو آپ بورڈ پر لکھیں گے، اور اس کے بعد اسی کے پھر ضمنی سوالات ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سردیوں میں ہمیں اچھی لگتی ہے اور گرمیوں میں ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتی تو دیکھنے کے لیے بلب وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی مدد سے ہم بجلی پیدا کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کا بل نہیں دینا پڑتا. یہ ایک سوال کے اندر 3 سوال ہیں اور ان کا جواب مجھے امید ہے کہ بچے دے پائیں گے، وہ پہنچ جائیں گے اس کے جواب تک. بچوں کو بتائیں کہ ہاں یہ سورج ہے اور یہی ان کے پہلے باب کا موضوع ہے. محترم ٹیچر، یہ جو میں نے کوسین میں یعنی بریکٹس میں ہاں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اگر آپ کو درست جواب دے دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں، یعنی آپ صحیح کہتے ہیں یہ سورج ہے. نہ دے سکیں تو پھر اس ہاں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ صرف یہ کہیں گے کہ یہ چیز سورج ہے. بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشغولات سے آگاہ کریں. بچوں کو بتائیں کہ بچوں اس باب میں وہ پڑھیں گے کہ کائنات کیا ہے. یونیورس، آپ انگریزی کا یہ لفظ بھی استعمال کر سکیں گے ساتھ. اور پھر بنیادی سمتیں کیا ہیں، ڈائریکشنز، سورج کا طلوع اور غروب ہونا. اور آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ پڑھتے ہوئے جانیں گے کہ کیا واقعی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے یا اس کا کچھ اور مطلب. پھر وہ پڑھیں گے کہ محل وقوع کیا ہوتا ہے. اس کے معنی میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوکیشن، سائے کی بناوٹ، سایہ کیسے بنتا ہے، اس کا کیا کیا مطلب. اور پھر سایہ اور وقت، یعنی بچوں کو آپ بتائیں گے کہ بچوں اس باب میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم کسی چیز کا سایہ دیکھ کر وقت کا اندازہ کر لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف. گردش کرنا، گھومنا. لیکن پھر وہی بات میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کسی لفظ کے معنی پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے اس کے معنی جان لیے ہیں. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اب گردش کرنا، گھومنا جو ہے، گھومنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز
کہیں موجود ہے اور وہ خود ہی گھومتی جا رہی ہے، وہ بھی گردش ہو گیا۔ لیکن گردش کے ایک اور معنی ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ارد گرد گردش کرے، حرکت کرے۔ یہ اس باب میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ کوئی چیز کسی اور چیز کے گرد گردش کرے۔ مدار، گردش کی جگہ۔ محور، ایک تو محترم ٹیچر اس لفظ کے تلفظ کو آپ نوٹ کر لیں، ہم عام طور پر اس لفظ کو محور بولتے اور پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا صحیح تلفظ محور ہے۔ محور کے معنی ہے اجرام فلکی، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سولر باڈیز جن کو کہتے ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے اور سیارے، یہ ان کے گردش کرنے کا جو راستہ ہے، جس پاتھ پر وہ چلتے ہیں، اسے محور کہتے ہیں۔ محل وقوع، کسی جگہ کا ارد گرد، جیسے اس باب کے مشمولات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محل وقوع اصل میں ذرا مشکل لفظ ہے، پڑھنے میں بھی بچوں کے لیے، بولنے میں بھی، سمجھنے میں بھی۔ ویسے تو محل وقوع اگر اردو بہتر ہے اور کچھ فارسی کی شد بدھ بھی ہے تو پھر وقوع کا مطلب ہے کہ واقع ہونا کسی چیز کا، کسی جگہ۔ تو کہاں واقع ہے؟ کسی جگہ کا ارد گرد، یعنی اس کی لوکیشن۔ اور جب ہم بچوں کو آپ یہ سمجھائیں گے کہ کسی جگہ کی اگر ہم نے کسی دوسرے بندے کو لوکیشن بتانی ہو تو ہم اس کے ارد گرد کسی جانی پہچانی جگہوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں جو مسجد ہے یا فلاں سکول ہے یا فلاں مشہور چوک ہے، اس کے اس طرف یہ جگہ ہے جس کی لوکیشن بیان کی جا رہی ہے۔ بحیرہ، سمندر۔ محترم ٹیچر، آپ بحیرہ کے ساتھ ساتھ بحیرہ کا مطلب سمجھانے کے لیے آپ لفظ بحر بھی بچوں کو بتائیں گے۔ یہ دونوں سمندر ہیں، بحر بھی سمندر ہے، بحیرہ بھی سمندر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بحیرہ چھوٹا سمندر ہے اور یہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے اور کسی بڑے سمندر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ہم بحر کو کہتے ہیں اوشن اور بحیرہ کو کہتے ہیں سی، جیسے عریبین سی ہے، میڈیٹرینین سی ہے، بحیرہ احمر اور بحر اوقیانوس ہے جو بڑے سمندر ہیں جن کو اوشن کہا جاتا ہے۔ ماخذ، وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے۔ ماخذ زمینی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کو پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کوئی معلومات لی ہیں کسی کتاب سے تو وہ آپ کی معلومات کا وہ ماخذ جو ہے وہ کتاب ہو۔ غیر شفاف، یہ لفظ شفاف کا متضاد ہے، الٹ ہے۔ شفاف وہ چیز ہوتی ہے جس میں آر پار نظر آئے، بہت صاف، اور غیر شفاف جس میں آر پار نظر نہ آئے، جیسے شیشہ شفاف ہے اور لکڑی کا ٹکڑا غیر شفاف ہے۔ غیر شفاف کو انگریزی میں اوپیک کہتے ہیں، او پی اے کیو یو ای، اوپیک۔ تعین، مقرر کر، جدول، فہرست، نقشہ، انگریزی میں اس کو ٹیبل کہتے ہیں۔ اس کا پہلے بھی میں نے کسی باب پر ٹیوٹوریل کرتے ہوئے ذکر کیا تھا محترم ٹیچر کہ اس لفظ کو عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے، جدول پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کا صحیح تلفظ جدول۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ سیارے اور ستارے میں فرق۔ سیارہ انگریزی میں پلانٹ کہا جاتا ہے، جیسے زمین ہے اور کل 8 سیارے ہیں، اور ستارہ انگریزی میں سٹار ہے، اور سیارہ جو ہے، ہر سیارہ کسی نہ کسی ستارے کے گرد گردش کرتا ہے، یعنی جو پلانٹس ہیں وہ سٹارز کے گرد گردش کرتے ہیں۔
بحیرہ سی اور بحر اوشن میں فرق میں یہ بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. اور دیکھیے یہ لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کہ بحیرہ کو بحر کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے. بنیادی سمتیں اور درمیانی سمت، یہ محترم ٹیچر آپ باقاعدہ بورڈ پر یہ شکل بنا کر آپ بچوں کو سمجھائیں گے. بنیادی سمتوں کو انگریزی میں کارڈنل ڈائریکشنز کہتے ہیں اور درمیانی سمتوں کو آرڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں. اب یہ آرڈینل ڈائریکشنز جو ہیں یہ بنیادی سمتوں کے درمیانی علاقہ جو ہے درمیان کو کہتے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی، یہ دیکھیں آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہے اسکرین پر، دیکھ رہے ہیں محترم ٹیچر آپ کے سامنے یہ امیج ہے ڈائریکشنز کا. اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ این کا مطلب ہے نارتھ، نیچے ایس فار ساؤتھ، رائٹ سائڈ پہ ای فار ایسٹ اور لیفٹ سائڈ پہ ڈبلیو فار ویسٹ. اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ تو چار ہو گئی کارڈینل ڈائریکشنز یعنی بنیادی سمت. اس کے علاوہ ہیں درمیانی سمتیں، آرڈینل ڈائریکشنز. اب یہ درمیانی سمتیں بنتی کیسے ہیں؟ یہ دیکھیے، نارتھ اور ایسٹ کے درمیان میں اس کو کہتے ہیں نارتھ ایسٹ. پھر لیفٹ پہ آ جائیں، نارتھ اور ویسٹ کے درمیان میں یہ بن جائے گا نارتھ ویسٹ. اب نارتھ ایسٹ کو اردو میں کہتے ہیں شمال مشرق، یا کسی خاص حوالے سے اگر ذکر کرنا ہو تو شمال مشرقی علاقہ، فلاں علاقے کے شمال مشرق میں. شمال مغرب ہو گیا نارتھ ویسٹ، اور ساؤتھ ویسٹ جنوب مغرب، اور ساؤتھ ایسٹ جنوب مشرق. سو یہ چار درمیانی سمتیں اور چار بنیادی سمتیں. چلیں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں، ایسے ذہن میں آ گئی محترم ٹیچر، بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں آپ. یہ جو لفظ نیوز ہے NEWS، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں چاروں بنیادی سمتوں کا پہلا حرف ملا کر یہ لفظ بنایا گیا ہے. نیوز، نارتھ ایسٹ ویسٹ اینڈ ساؤتھ. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. یہ صفحہ نمبر 7 پر جس کا حاصل تعلم نمبر 4 ہے، یہ سرگرمی ہے کہ اپنے اسکول کے میدان میں ایک سلاخ لگائیں اور دن کے مختلف اوقات میں اس سلاخ کے سائے کی لمبائی اور سورج کے رخ کا مشاہدہ کریں. یہ سرگرمی اگر اسکول میں کرنا مشکل لگے تو بچوں سے گھر میں کرنے کا کہا جا سکتا. وہ اگلے روز آ کر بتائیں کہ انہوں نے کیا مشاہدہ کیا. اسکول ٹائم میں اگر ممکن ہو تو کم از کم چھٹی کے ٹائم سے پہلے صبح اور پھر نون سے کچھ پہلے 2-3 دفعہ آپ کم از کم 12 بجے اور پھر اگر آپ 2 بجے کے قریب بھی کر سکیں تو ممکن تو ہے. شام کو البتہ بچے گھر جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 7 پر ہی کہ، اور اس کا حاصل تعلم نمبر 4 ہی ہے کہ موم بتی کی مدد سے ہاتھ کے سائے کا مشاہدہ کرنا. استاد ایک اندھیرے کمرے میں موم بتی جلائے، اپنا ہاتھ موم بتی کے سامنے لائے، طلبہ دیوار پر بننے والے سائے کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں ذیل میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں. یہ سرگرمی بھی بچے گھر میں کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں گھر میں ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسکول میں اندھیرا کمرہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اسکول میں تو آپ اگر روشنیاں ساری بند بھی کر دیں تو پھر بھی اندھیرا نہیں ہوتا. اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ کہیں کہ وہ یہ سرگرمی گھر میں کریں اور اگلے دن آ کر جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے پھر جوابات آپ منتخب بچوں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں صفحہ 10 پر. یہ ایک سرگرمی ہے کہ اپنے اور دوسری اشیاء کے سایوں کا مشاہدہ کرنا. یہ صفحہ نمبر 10 پر حاصل تعلم جس کا نمبر 5 ہے کہ اپنے گھر کا یہ ہے کہ جدول میں دیے گئے اوقات کے مطابق آپ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہوں
اپنے اور دوسری اشیاء کے سایوں کا مشاہدہ کریں اور درج ذیل جدول مکمل کریں۔ یہ عملی کام صبح اور دوپہر کو آپ اپنی نگرانی میں اسکول میں بھی کروا سکتے، شام کا کام البتہ گھر کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ سرگرمی ہے، اس میں یقیناً بچے بہت دلچسپی لیں گے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔